السلام علیکم جی، آج کے دن کی تازہ خبر یہ ہے کہ ایک نیا موسم آیا ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 موسم ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم پی ٹی آئی کی کتابوں میں دیکھیں تو پی ٹی آئی والے تو پتہ نہیں کوئی 10-10 20-20 15-15 موسم بنا لیتے ہیں، لیکن ویسے 4 موسم ہوتے ہیں: گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ لیکن ایک اور موسم ہے، اور وہ موسم ہے اس ٹائم پر ریلیف کا موسم۔ وہ موسم ہے اس ٹائم پر کلین چٹ دینے کا موسم۔ جی ہاں جی، کلین چٹ پہ کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کیسے جنرل باجوہ صاحب کو، کیسے جنرل فیض حمید کو، کیسے فیض آباد انکوائری کمیشن دھرنے کی رپورٹ نے کلین چٹیں دی تھیں ان جنرلز کو، اسی طرح اب آج باری آئی ہے کس کو کلین چٹ دینے کی؟ نواز شریف کو۔ بھائی جی بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ لیکن بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو کلین چٹ دی گئی ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ دم توڑ گیا ہے۔ عمران خان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، پی ٹی آئی کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان جو یہ باتیں کرتے تھے کہ جی میری گھڑی اور میری مرضی ہیں، اور میرا تحفہ اور میری چوری اور میری مرضی، تو یہ مرضیاں نواز شریف نہیں چلا سکتے، یہ مرضیاں باقی کوئی سیاستدان نہیں چلا سکتا، کیونکہ بھائی میں تو کچھ بھی لے سکتا ہوں، میں گھڑی بھی لے سکتا ہوں، میں زیورات بھی لے سکتا ہوں، ٹیبل میٹ ہوں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو توشہ خانہ سے میں لے سکتا ہوں، لیکن میرے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تو اچھے سچے داموں میں چیزیں خریدتا ہوں، اور جو باقی نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں یہ چور ہیں، اور یہ صرف چور نہیں، یہ تو مہا چور ہیں۔ بھائی یہ اس بیانیے کا جو ہے وہ آج جنازہ نکل گیا، اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے بڑی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب چیزوں کا سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کا جو پہلا ریاکشن اس خبر کے اوپر بھی آیا ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گی۔ تو آغاز ہم کر لیتے ہیں کہ آج کا دن جو کلین چٹ دی گئی ہے، کلین چٹ دینے کے موسم میں وہ کلین چٹ جو نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے، وہ معاملہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، سمجھنے والا ہے، لیکن بڑا ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب کے اوپر 4 سال پہلے، آج سے، یہ 2024 ہے، 2023، 2022، 2021 اور 2020 میں توشہ خانہ کا ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور وہ ریفرنس یہ تھا کہ نواز شریف نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے ایک گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا توشہ خانہ سے کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن گاڑی نہیں خریدی جا سکتی، ٹھیک ہے، جس ٹائم پر نواز شریف صاحب نے گاڑی لی تھی۔ اب اس لحاظ سے 4 سال پہلے جو ہے وہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا۔ یہاں پہ اب رک جائیں، اب میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہتی ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا 1997 میں، اور یہ ساری چیزیں جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ نیب نے آج اسلام آباد کی عدالت میں شامل تفتیش کرنے پر نواز شریف صاحب کو ایک عمل درآمد کا جو ان کا پورا کیس تھا اس کی ایک رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ کے اندر جو نیب کا اتنا بڑا یو ٹرن سامنے آیا، بس یہ ثابت ہوا کہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ تھا اس ٹائم پر۔ نیب نے اینٹی نواز بغض نواز میں، اور عمران خان نے نیب سے بغض نواز میں یہ کام کروایا۔ آج یہ چیز ایک دفعہ پھر سے ثابت ہو گئی ہے، تو میں تو یہ کہوں گی نونیوں تسی جاگو تے انہاں نوں تسی جواب دو، نونیوں تسی جاگو اور آپ اس چیز کا کرارا جواب دیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے یوتھیوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پاور کو، اپنی حکومت کو عوام کے لیے نہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، کسی اور اچھے کام کے لیے نہیں، بلکہ نواز شریف کو فکس کرنے کے لیے اور نواز شریف کو جو ہے وہ سیاست سے باہر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جس لیول پہ نواز شریف تھے، جس لیول کے وہ لیڈر تھے، اور جس لیول کے وہ لیڈر ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ نہیں کرنا، مقابلے کو ہی ختم کر دو، اس کو ہی باہر کر دو، چیٹنگ کر لو نا۔ تو یہ چیٹنگ عمران خان صاحب نے اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو بھی فیسیلیٹیٹرز تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے کی۔ اب 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس ٹائم پر سعودی گورنمنٹ نے ان کو ایک تحفے میں گاڑی گفٹ کی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ تحفہ پرسنلی وزیر اعظم کا تو نہیں ہوتا، وہ تحفہ تو بیسیکلی پاکستان کے وزیر اعظم کا ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کا تو نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ تحفہ اس کے بعد پاکستان کے جو وفاقی ٹرانسپورٹ پول ہے اس میں وہ گاڑی شامل کرا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب اتر گئے، پھر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے، اتار چڑھاؤ، یہ وہ 2008 آیا۔
1997 में गाड़ी गिफ्ट हुई थी। गौर कीजिएगा नवाज शरीफ साहब को, समझने वाली बात है और ये मैंने आपको समझानी है, इसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि नैब ने अपने जवाब में क्या लिखा है, कि नैब ने जो सरेंडर किया है और नैब ने जो अपनी गलती का इतराफ़ किया है, जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान दम तोड़ गए हैं, उनका बयानिया दम तोड़ गया है और नवाज शरीफ मासूम इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं कि बेचारे तो उनके साथ तो इतना बुरा हुआ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि नैब ने अपने जवाब में कहा और पूरी रिपोर्ट में ये कहा कि जी आपको नवाज शरीफ को बरियत देनी चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ पर तोशाखाना का केस बनता ही नहीं है। अब इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने के लिए और समझाने के लिए नैब ये लिखता है और बताता है अदालत को कि 1997 में बहैसियत वज़ीर आज़म जो सऊदी हुकूमत ने नवाज शरीफ को गाड़ी दी थी, वो उस टाइम पे नवाज शरीफ ने थोड़ी देर अपने इस्तेमाल में ली जब तक वो वज़ीर आज़म थे और उसके बाद वो गाड़ी विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में चली गई, यानी तोशाखाना में नहीं थी। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वहाँ पर वज़ीर आज़म बने, तो उस टाइम पर ऐसा गुडविल जेस्चर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि भाई ये गाड़ी क्योंकि नवाज शरीफ के टाइम पर पाकिस्तान को मिली थी, तो अगर वो इसको अपने रखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। उन्होंने ऐसा गुडविल जेस्चर जब नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र कराई तो नवाज शरीफ ने वो गाड़ी तोशाखाना से नहीं, क्योंकि वो तोशाखाना में थी नहीं गाड़ी, वो गाड़ी कहाँ चली गई थी 11 साल बाद 1997 की दी हुई गाड़ी 2008 में उस वक्त विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में थी। उस पूल से नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी खरीदी। कैसे खरीदी? ऐसे नहीं खरीदी जैसे इमरान खान ने जो बेशकीमत घड़ियां थी वो औने पौने दामों बेची, 2 नंबरी से बेची हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके उसके पैसे आए जाए गए और जिस तरीके से वो जो घड़ी है वो चोर बाजार में बेची गई और जिस तरीके से वो घड़ी जो है अभी दुबई के किसी एक बड़े बिजनेसमैन के पास है, ठीक है, और यहाँ पर झूठी रसीदें दिखाई, उनसे पूछते रहे रसीदा कड्डो सानू दसो कितने ने तोहफे दिए रसीदा तोशाखाने की। एक तो डायरेक्टली तोशाखाने से चीज़ें ली गई और वो चीज़ें जो कि तोशाखाने में थी ही नहीं। ये इमरान खान की स्टोरी है, ये इमरान खान का पूरी कार्रवाई है। और जी 157 करोड़, इतने ज़्यादा करोड़, यार मुझे तो पता नहीं होता कि इतने ज़्यादा करोड़ों के अंदर ये जीरो 157 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे। और जी जो नवाज शरीफ के पास जो उन्होंने गाड़ी ट्रांसपोर्ट पूल से विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी उसकी तमाम तरह रसीदें भी मौजूद हैं और वो पैसे भी अकाउंट ट्रांजैक्शंस की गई उसकी तमाम मनी ट्रेल मौजूद है। तो नैब ने ये गवाही दी कि भाई नवाज शरीफ को आप बरी करें क्योंकि उनके ऊपर ये केस नहीं बनता। अब अगली हेयरिंग जाहिर सी बात है इसकी होने वाली है चंद हफ्तों के बाद और फिर उसके अंदर जो है लगता है जिस तरह मामला जा रहा है नवाज शरीफ ने बरी भी हो जाना है, बरियत भी उनको मिल जानी है। लेकिन जो पीटीआई का बयानिया बरी हुआ, बरी इन द सेंस इंग्लिश वाला बरी कह रही हूँ, उर्दू वाला बरी नहीं, पीटीआई का जो नैरेटिव गॉट बरेड, दफन हो गया, वो जो है वो ये था कि इमरान खान कहते थे कि गाड़ी तो खरीदी नहीं जा सकती, नवाज शरीफ ने तो गाड़ी खरीदी, इसने क्यों खरीदी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे मर्जी करूँ, नवाज शरीफ ये नहीं कर सकता। तो आज उनका बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अब इन लोगों को तो कोई रियलाइजेशन होती नहीं है, पीटीआई वालों को तो कोई शर्म हया है नहीं इस हवाले से, वो तो अभी भी यही कहेंगे और वो ये कह रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने यही बोला कि अपनी हुकूमत आई, यानी चाचू की हुकूमत थी, भाई की हुकूमत थी, उसके अंदर नैब ने ये कर दिया क्योंकि नैब का तो काम है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है पीटीआई वाले नैब को की आर्म ट्विस्टिंग करते थे ना कि आप ये करें, नैब न्याजी का जो गठजोड़ था वो उसके लिए पापड़ बेला करते थे, तो लिहाजा इन लोग को ज़्यादा पता है। तो इसी वजह से तो कह रहे थे कि अभी क्योंकि ये माजी में ये काम करते रहे तो इनको लगता है कि जी शहबाज शरीफ और अभी की हुकूमत ने भी यही काम कराया होगा। 4 साल के बाद इस केस, इस पिटिशन को 4 साल हो गए और 4 साल के बाद नैब को ये रियलाइज़ हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब मासूम हैं और उनको एक क्लीन चिट जो है वो दे दिया। तो ये नून लीग वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। साथ ही साथ भाई नून लीग वालों के लिए एक बुरी खबर वो ये है कि पीटीआई के पेट में मरोड़े उठ रही हैं। पीटीआई के पेट में ये मरोड़े उठ रही हैं कि हाँ जी भाई नवाज शरीफ साहब का क्या काम है, वो तो इस लेवल के लीडर थे कि जी वज़ीर आज़म बन रहे हैं और इंटरनेशनल लीडर, और अब तो उनका ये लेवल आ गया है कि वो जाके रोटियाँ चेक करते हैं कि हाँ जी भाईजान रोटी सस्ती मिल रही है कि रोटी महंगी मिल रही है। और भाई इन लोग को क्या पता, इन लोग को क्या पता जिनकी पल्स आवाम की पल्स जो लोग देखना चाहते हैं, जो कि आवाम के दिलों में बसते हैं, वो आवाम के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त बतौर वज़ीर आज़म या बतौर मिनिस्टर या बतौर कैबिनेट का हिस्सा नहीं, बल्कि नवाज शरीफ साहब
وہ نواز شریف جو کہ عوام کی دلوں میں بستے ہیں، جن کی اپنی ایک فین فالوونگ ہے، اس کے تحت جو ہے وہ جا رہے ہیں باہر اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو روٹی سستی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ ایک انہوں نے کنیکٹ بھی بنانا اور لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی وہ ان کے لیے کس طرح سے فیل کر رہا ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس اسٹریٹجی کے اوپر پی ٹی آئی کو پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان کو دو بندوں سے تو بڑی پرابلم ہے نا، کہ ایک جنرل عاصم منیر کیوں نظر آ جاتے ہیں، ان کی آواز کیوں نظر آ جاتی ہے، اور ایک نواز شریف کیوں نظر آ جاتا ہے، اور ایک نواز شریف کی آواز کیوں نظر آ جاتی ہے۔ تو بھائی اس چیز کو لے کر کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا ایک بالکل آگ سی برپا ہے، خاص طور پہ جب نیب کہہ رہا ہو کہ جی آپ نواز شریف کو بری کریں، کوئی توشہ خانہ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس ہی غلط ہے، وہاں دوسری طرف 157 کروڑ کی جو توشہ خانہ کی چوری جو غبن ہے، سیدھا سیدھا چوری ہے، اتنا بڑا ہاتھ جو ہے وہ مارا ہے عمران خان صاحب نے 157 کروڑ کا۔ بے شک اس کی سزا معطل ہوئی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی اور ان کو بریت نہیں ملی ہے، اور ابھی تک وہ جیل کے اندر ہی ہیں، صرف انہوں نے معطلی کی ہے تھوڑی دیر کے لیے سزا کو، لیکن 157 کروڑ کہاں اور کہاں یہ نواز شریف کے تمام تر معاملات، اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسری تکلیف جو زیادہ پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے، جو ان کا پہلا ری ایکشن ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہونا تھا، بھائی کی حکومت ہے اس میں تو یہ کرنا تھا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ان سب نے یہی کرنا تھا۔ وہاں سے آصف علی زرداری صاحب کے پاس 2 گاڑیاں جو کہ میرے خیال سے یو اے ای اور لیبیا کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے ان کو دی گئی تھی جب یہ صدر تھے، تو وہ ابھی تک آصف علی زرداری صاحب کے پاس میں ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی بریت کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں تو ان کو صدارتی ایک استثنا حاصل ہوگی جس کے اوپر عمران خان کو نیچے سے اوپر تک آگ لگی ہوئی ہے، تمام یوتھیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اپنے یہاں اپنی تمام جو کوریج ہے وہ لیے جا رہے ہیں، اپنا جو لیگل کور ہے وہ بھی لے رہے ہیں، جو استثنا ہے وہ بھی لے رہے ہیں، عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، نیب بھی یو ٹرن لے رہا ہے، اور وہاں سے عمران خان صاحب کو فکس کریں تو جلن تو ہوگی بھائی، مرچیں تو لگیں گی، تکلیف تو بہت ہوگی۔ وہاں سے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہے، ان کا نام ہے کیونکہ یوسف رضا گیلانی نے 2008 کے اندر جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو آفر کیا، تو یہ تکلیف در تکلیف کا جو سلسلہ ہے نا عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ ختم ہونے والا بالکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کور کمانڈر کانفرنس کو جوڑ دیں، اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ایک دفعہ پھر سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بھائی دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ہر کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ہر کور کمانڈر کانفرنس میں بالکل یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ دہشت گردوں کی بات ہوئی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ وہ 9 مئی والوں کی بات ہوئی ہے۔ یہ 9 مئی والوں کو اشارہ دیا گیا ہے اور کھلم کھلا اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ اشارہ دیا گیا ہے کہ بھائی جان تیاری پکڑ لیں، فاسٹن یور سیٹ بیلٹس، چاند راتاں بھی گزر گئیاں تے عیداں بھی گزر گئیاں، ہون تو انہوں نہیں چھڈنا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بھی مزید بتاؤں گی کہ کیا مزید ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا ریپرکشنز اور کیا ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا بڑے مسائل ہیں، اور اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ مسائل کیا ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے بینچز کے اندر لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان کیسے ہوئے ہیں، کیسی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو